تذکرہ صالحات جو کہ شروع کیا ہوا ہے، تذکرہ صالحات کی قسط نمبر 22 آپ تک پہنچی۔ آج قسط نمبر 23 کا آغاز کریں گے۔ قسط نمبر 23 میں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہوگا۔ یہ ہمارے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیارے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ہے۔ ان کے شوہر پہلے کا نام مالک تھا، بیوہ ہو جانے کے بعد ان کا نکاح حضرت ابو طلحہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا۔ یہ رشتہ میں ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالہ ہوتی تھی۔ ان کے بھائی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جہاد میں شہید ہو گئے تھے۔ ان سب باتوں کی وجہ سے رسول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر بہت مہربان تھے اور کبھی کبھی ان کے گھر بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ بخاری شریف وغیرہ میں ان کا ایک بہت ہی نصیحت آموز اور عبرت خیز واقعہ لکھا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بچہ بیمار تھا۔ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ صبح کو اپنے کام کے لیے باہر جانے لگے تو اس بچے کا سانس بہت زور زور سے چل رہا تھا۔ ابھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مکان پر نہیں آئے تھے کہ بچہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ دن بھر کے تھکے ماندے میرے شوہر مکان پر آئیں گے اور بچے کے انتقال کی خبر سنیں گے تو نہ کھانا کھائیں گے اور نہ آرام کر سکیں گے، اس لیے انہوں نے بچے کی لاش کو ایک الگ مکان میں لٹا دیا اور کپڑا اوڑھا دیا اور خود روزانہ کی طرح کھانا پکایا، پھر خوب اچھی طرح بناؤ سنگار کر کے بیٹھ کر شوہر کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کو گھر میں آئے تو پوچھا کہ بچہ کا کیا حال ہے، تو بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہہ دیا کہ اب اس کا سانس ٹھہر گیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مطمئن ہو گئے اور انہوں نے سمجھا کہ سانس کا کھچاؤ تھم گیا ہے۔ پھر فوراً ہی کھانا سامنے آ گیا اور انہوں نے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا۔ پھر بیوی کے بناؤ سنگار کو دیکھ کر انہوں نے بیوی سے صحبت بھی کی۔ جب سب کاموں سے فارغ ہو کر بالکل ہی مطمئن ہو گئے تو بی بی ام سلیم نے کہا، اے میرے پیارے شوہر، مجھے یہ مسئلہ بتائیے کہ اگر ہمارے پاس کسی کی کوئی امانت ہو اور وہ اپنی امانت ہم سے لے لے تو کیا ہم کو برا ماننے یا ناراض ہونے کا کوئی حق ہے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، امانت والے کو اس کی امانت خوشی خوشی دے دینی چاہیے۔ شوہر کا یہ جواب سن کر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے میرے سرتاج، آج ہمارے گھر میں یہی معاملہ پیش آیا کہ ہمارا بچہ مر گیا۔ یہ سن کر ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چونک کر اٹھ بیٹھے اور حیران ہو کر بولے، کیا میرا بچہ مر گیا؟ تو بی بی نے کہا، جی ہاں۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم نے تو کہا تھا کہ اس کی سانس کا کھچاؤ تھم گیا ہے۔ بیوی نے کہا کہ جی ہاں، مرنے والے کہاں سانس لیتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے حد افسوس ہوا کہ ہائے، میرے بچے کی لاش گھر میں پڑی رہی اور میں نے پیٹ بھر کر کھانا بھی کھایا اور صحبت بھی کی۔ بیوی نے اپنا خیال ظاہر کر دیا کہ آپ دن بھر کے تھکے ہوئے گھر آئے تھے، میں نے فوراً ہی اگر بچے کی موت کا حال کہہ دیتی تو آپ رنج و غم میں ڈوب جاتے، نہ کھانا کھاتے اور نہ آرام کرتے، اس لیے میں نے اس خبر کو چھپایا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ صبح کو مسجد نبوی میں نماز فجر کے لیے گئے اور رات کا پورا ماجرا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کر دیا۔ آپ نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ دعا فرمائی کہ تمہاری رات کی اس صحبت میں اللہ تعالی خیر و برکت عطا فرمائے۔ اس دعائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اثر ہوا کہ اسی رات میں حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا حمل ٹھہر گیا اور ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور ان عبداللہ کے بیٹوں میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے۔ مسلمان ماؤں اور بہنوں، حضرت بی بی سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے صبر کرنا سیکھو اور شوہر کو
आराम पहुंचाने का तरीका और सलीका भी इस वाक़या से ज़हन नशीन करो। और देखो कि हज़रत बीबी उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कैसी अच्छी मिसाल दी कि शोहर को तसल्ली दी। अगर हर आदमी इस बात को अच्छी तरह समझ ले तो कभी बेसब्री ना करे। और देखो कि सब्र का फल खुदावंद करीम ने कितनी जल्दी हज़रत बीबी उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दिया कि हज़रत अब्दुल्ला 1 साल पूरा होने से पहले ही पैदा हो गए और फिर उनका घर आलिमों से भर गया। अल्लाह ताला की उन पर रहमत व बरकत हो और उनके सदके हमारी बख्शिश हो, मग़फ़िरत हो। आमीन।